اس سورہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے وہ کیا ہے، اور اس کے لیے اصل میں ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ معین کیا جائے کہ یہ کس لیول پر بات کر رہی ہے اور قرآن حکیم کا اصل مخاطب کون ہے۔ ویسے تو ہم کہیں گے یہ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی بن کر آئی ہے یہ قرآن مجید، یہ کتاب اللہ کی، لیکن یہ ہے کہ ہر کتاب اپنا ایک معین کرتی ہے کہ اصل اس کا ہدف کون ہے، اصل مخاطب کون ہے، اصل گفتگو کس سے ہو رہی ہے۔ اصل میں اسی کو جب ہم معین کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ حکمت قرآنی کی اساس کیا ہے، قرآن مجید کی حکمت کا نقطۂ آغاز کیا ہے، اور اسی سے یہ بات جو ہے واضح ہوگی جو کل ہم نے ناموں کے ضمن میں یہ بات سمجھی اور معلوم کی کہ اسے اساس القرآن بھی کہا گیا، ام القرآن بھی کہا گیا، قرآن کی جڑ ہے، قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کی اساس ہے۔ کس معنی میں، کس اعتبار سے؟ تو اس کا تعین ہوگا اور اس بات کی نشاندہی ہوگی اس سے کہ ہم معین کریں کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے۔ باقی لوگ طبعاً مخاطب ہو جائیں گے، اصلاً مخاطب، طبعاً مخاطب، یہ دو الفاظ ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو میں وہ چند الفاظ میں پہلے معین کر دوں۔ قرآن کے اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان ہے جو حقیقت کا اجمالی ادراک از خود کر لیتے ہیں لیکن پھر عملی ہدایت کے طالب ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے، ایک نظری ہدایت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے فلسفیانہ ہدایت، یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے، جو کچھ ظواہر اور مظاہر ہیں بس یہی کچھ ہے، یا ان مظاہر کے پیچھے کوئی اور حقیقت کبریٰ ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے، خیر اور شر کوئی مستقل چیزیں ہیں یا صرف only thinking makes it so والی بات ہے، nothing is good or bad, only thinking makes it so، یا یہ کہ واقعتاً خیر اور شر مستقل کوئی اقدار ہیں۔ پھر اگر اقدار ہیں خیر اور شر تو پھر ان کا نتیجہ کوئی نکلے گا، کہاں نکلے گا؟ اس دنیا میں تو بظاہر الٹے نتیجے بھی نکلتے نظر آتے ہیں، خیر کا نتیجہ لازماً خیر نکلتا شاذ ہی نظر آتا ہے کہیں، بلکہ یہ کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ آپ بھلائی کیجئے تو ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ بھلائی ہو، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ برائی ہو، بلکہ یہ کہ دنیا کا عام جو مشاہدہ وہ تو یہی ہے کہ گندم از گندم بے روید جوز جو والا معاملہ نہیں۔ اس اعتبار سے حقیقت ہے کیا؟ یہ جو ایمان کا اصل موضوع ہے جس پر کہ 5 میں نے لیکچرز دیے تھے اسی سال حقیقت ایمان کے عنوان سے، تو یہ ہے اصل میں وہ ہدایت نظری۔ قرآن مجید کا موقف یہ ہے کہ یہ ہدایت نظری یا ہدایت فکری یا یہ علم حقیقت فطرت انسانی میں ودیت شدہ موجود ہے، اس کے لیے انسان خارج سے کسی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیجئے، میں بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں، یہ ہدایت فطرت میں ہے، ودیت شدہ ہے، انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہدایت دے کر بھیجا ہے، یہ اس کی فطرت میں، اور اس کو صحیح معین کیجئے تو روح انسانی میں یہ جملہ حقائق موجود ہیں، یہ پوری معرفت، یہ پورا فہم، یہ پورا علم موجود ہے۔ البتہ پھر اس کی ایکسفولیشن ہوتی ہے، اور ایکسفولیشن ہوگی کہ صحیح الفطرت یا سلیم الفطرت انسان اگر ساتھ ہی صحیح العقل بھی ہو اور سلیم العقل بھی ہو تو جب وہ غور و فکر کے مراحل طے کرتا ہے تو ان حقائق تک خود اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ بات جس کو میں ذرا تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا۔ میں نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، فطرت اور عقل، اور پھر 2 ہی الفاظ مزید، صحیح الفطرت، صحیح العقل، یا سلیم الفطرت، سلیم العقل۔ سلیم کا لفظ بھی عربی زبان میں آتا ہے سلامتی، سالم، کوئی چیز سالم ہے، ٹوٹی نہیں ہے، اور صحیح ہے۔ سلیم اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی اس پر حملہ آور نہ ہو گیا ہو، کوئی اور شے اس کے اوپر غالب نہ ہو گئی ہو، محفوظ ہو۔ تو فطرت اپنی اصلیت پر اگر محفوظ ہے، برقرار ہے، سلیم ہے، صحیح ہے، اور عقل اگر اس پر کوئی حجابات طاری نہیں ہو گئے، اگر اس پر خواہشات، شہوات کے پردے نہیں پڑ گئے، اگر اس پر عصبیت کی پٹیاں نہیں بن گئیں، تو وہ عقل جو ہے
وہ عقل ہے عقل سلیم اور عقل صحیح. ان دونوں کے امتزاج سے، اور اس کے لیے نوٹ کر لیجئے فطرت کے لیے قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس کو فطرت اللہ کہا گیا، اللہ کی فطرت. اسی پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے. اور انسانوں کو بنانے سے مراد کیا ہے؟ ارواح انسانیہ جو ہے در حقیقت وہ فطرت اللہ سے متعلق ہے. یہ اجساد جو ہیں یہ حیوانات کے عالم میں سے ہیں، اور ان کے تقاضے تو وہی ہیں جو حیوانات کے ہیں، وہی حیوانی جبلتیں ہیں، وہی حیوانی داعیات ہیں، وہی اینیمل انسٹنکٹس ہیں. لیکن ارواح انسانیہ جو ہیں ان کا تعلق اس عالم سفلی سے، عالم خاکی سے نہیں ہے، بلکہ اس عالم علوی سے ہے. اور وہ ہے اصل میں روح. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور وہ ہے فطرت اللہ. اسی طرح حدیث میں بھی لفظ آیا ہے، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب اگر یہ فطرت سالم رہے، سلیم رہے، تو وہ مسلمان ہی ہوگا، مومن ہی ہوگا. لیکن یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنا لیتے ہیں. یعنی یہ اضافی اثرات ہیں، یہ پردے پڑتے ہیں ماحول کے، تعلیم کے. اس کی وجہ سے کوئی شخص یہودی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا. لیکن پیدائشی طور پر ہر بچہ فطرت اسلام، فطرت سلیم لے کر آتا ہے. اسی کے لیے قرآن مجید میں لفظ قلب بھی آیا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، متوجہ ہوتا ہے قلب سلیم کے ساتھ. اور سورہ صافات کی آیت نمبر 84 میں فرمایا حضرت ابراہیم کے بارے میں، اذ جاء ربہ بقلب سلیم. وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا. یہ میں نے قرآن مجید سے 3 شواہد، ایک تو یہ کہ فطرت اللہ، قلب سلیم، اور حدیث سے کل مولود یولد علی الفطرہ. یہ ہے در حقیقت فطرت صحیح، فطرت سلیم. عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شے انسان کو دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس عقل کے بارے میں اگرچہ ہمارے ہاں بہت سی جو ہے صوفی مزاج بزرگ جو ہیں اس کی نفی کرنے پر جب آتے ہیں تو انتہا پسندی کا شکار وہ بھی ہو جاتے ہیں. ہر طرف جو ہے آپ کو نظر آئے گا ایکسٹریمزم. لیکن بڑی اس کے اندر جو معتدل اور درمیانی بات ہے وہ یہ ہے کہ عقل بہت بڑی شے ہے، لیکن محض عقل جو ہے انسان کو کفایت نہیں کرتی. کہاں کفایت نہیں کرتی وہ میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن یہ کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کی رہنمائی کرتی ہی نہیں. یقیناً انسان کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، اس کی کچھ حدود ہیں. ان حدود سے آگے وہ نہیں بڑھ سکے گی. لیکن وہ جو لیمٹس ہیں وہ خود بہت عظیم ہیں. ان کی حد تک بھی عقل جو ہے انسان کی، جیسے کہ وہ اقبال کا مصرع مجھے یاد آیا، غالب کے بارے میں کہا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. تو عقل انسانی کی رسائی بھی بہت دور تک ہے، بشرطے کہ اس پر خواہشات، شہوات، جذبات اور تعصبات کے پردے نہ پڑ جائیں. تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، کسی کی بات کسی صورت ماننی ہی نہیں ہے، ہر صورت میں اس کی تو مخالفت کرنی ہی ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، شقاق جسے کہا گیا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، زدم زدہ میں، وہ دوسری بات ہے. تو اس کی فیکلٹی جو ہے ریزننگ کی وہ کلاؤڈ ہو جائے گی، اس کے اوپر غبار آ جائے گا، وہ صحیح رخ پر رہنمائی نہیں کرے گی. لیکن اگر شہوات و جذبات و خواہشات و تعصبات سے آزاد ہو تو عقل انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے. اب آپ نوٹ کیجئے کہ فطرت سلیم کے یا فطرت سلیمہ کے مظاہر کیا ہیں. یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ذرا خاصی تفصیل کے ساتھ عرض کر دوں، اس لیے کہ ہمارے درس قرآن میں پھر یہ مضامین بار بار آئیں گے، صرف حوالہ کافی ہوگا انشاءاللہ. اس کے 2 مظہر ہیں. فطرت اگر سلامتی پر، صحت پر برقرار ہے، یا اگر کہا جائے اگر وہ پرورٹ نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر فساد پیدا نہیں ہوا ہے، صحیح ہے، سلیم ہے، تو 2 چیزیں ہوں گی موجود. ایک ہے جذبہ شکر اور جذبہ رحم. یہ در حقیقت ایک ہی کیفیت کے 2 رخ ہیں. شکر کیا ہے؟
کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، آپ کی کوئی ضرورت پوری کرے، آپ کی تکلیف میں آپ کی کوئی مدد کرے، تو ایک خاص رد عمل طبیعت کے اندر ابھرنا چاہیے جسے ہم تشکر کہتے ہیں۔ احسان مندی کے جذبات قلب میں ابھرنے چاہیے۔ اگر نہیں ابھرتے، بے حس ہو گیا انسان، منعم اور محسن کے لیے یہ جذبات تشکر اس کی فطرت سے، اس کے قلب کی گہرائیوں سے یہ چشمہ نہیں ابلتا، تو معلومہ سوتا خشک ہو چکا، فطرت پرورٹ ہو چکی۔ اسی کا دوسرا رخ ہے رحم، دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر، دوسرے کو احتیاج کی کیفیت میں۔ شکر ہوتا ہے جب آپ کی تکلیف میں کسی نے آپ کی مدد کی، آپ کی کوئی احتیاج کسی نے پوری کی، آپ کو کوئی انعام دیا، آپ پر کوئی احسان فرمایا، تو اس کے جذبے، اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں شکر پیدا ہوگا۔ لیکن آپ نے کسی کو دیکھا تکلیف میں، احتیاج میں، مصیبت میں، اور آپ اگر اس کی صلاحیت رکھتے ہو، وسعت رکھتے ہو کہ اس کی مدد کر سکیں، تو اب آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، مدد کرنے کے لیے ایک جذبہ آپ کے اندر ابھرا، یہ رحم ہے۔ یہ دو جذبات در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، اور یہ فطرت کی صحت و سلامتی کی شرط اول ہے۔ یہ ہے تو فطرت صحیح ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو فطرت مر چکی، فطرت پرورٹ ہو چکی، اس میں فساد پیدا ہو چکا۔ دوسری شے لازمی ہے اخلاقی حس، نیکی اور بدی کا امتیاز اور شعور۔ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ نفس انسانی میں ودیت شدہ چیز ہے یہ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان محتاج نہیں کہ اسے بتایا جائے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ وعدہ پورا کرنا، وفا کرنا یہ خیر ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ شر ہے۔ انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان جانتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ خیر ہے، اور اگر ان کے ساتھ انسان اس کے برعکس روش اختیار کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو یہ شر ہے۔ یہ چیزیں انگرینڈ ہیں ہیومن نیچر میں، ودیت شدہ ہیں۔ تو خیر و شر کا امتیاز اور شعور، اور اس پر اضافہ کیجئے خیر کی طرف، نیکی کی طرف رغبت، اور شر سے اور بدی سے کچھ نفرت۔ چاہے کوئی دوسرے عوامل انسان پر اتنے اثر انداز ہو جائیں کہ آدمی کوئی برا کام کر رہا ہے، کچھ ریشنلائز کر رہا ہے، کچھ اپنے لیے بہانے اس نے تراش لیے ہیں، کچھ مجبوری کا اس کے پاس کوئی عذر ہے، کر رہا ہے، لیکن اس کی فطرت پھر بھی ابا کر رہی ہو، اندر سے اسے اس کا ضمیر جو ہے وہ ملامت کر رہا ہو، تو معلوم ہوگا کہ فطرت صحیح ہے، سلیم ہے۔ یہ دو ہیں مظاہر فطرت کے صحیح ہونے کے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے لفظ ہے المتقین۔ اب میں آپ کو صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، در حقیقت بہت اہم عقدہ ہے جو حل ہو گیا ہے، جو سورہ بقرہ کے شروع میں آئے گی آیت ھدی للمتقین۔ یہ قرآن در حقیقت اصل میں انہیں خطاب کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اس کی گفتگو ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، ایسے لوگوں کو یہ راستہ دکھائے گا جن کی فطرت جو ہے وہ اپنی سلامتی پر برقرار ہے، جن میں جذبہ شکر بھی ہے، جذبہ رحم بھی ہے، جن میں نیکی اور بدی کا کم سے کم امتیاز اور اس کا شعور موجود ہے، نیکی کی طرف ایک رغبت اور بدی سے ایک گونا نفرت موجود ہے۔ یہ المتقین ہے۔ عقل سے کام لینے والے جو میں نے عرض کیا، جن کے عقلوں پر پردے نہ پڑے ہوں، نہ خواہشات کے، نہ شہوات کے، نہ جذبات کے، نہ تعصبات کے، ان کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب، ہوش مند لوگ، باشعور لوگ۔ الباب جمع ہے لب کی، اور لب کہتے ہیں کسی شے کا خلاصہ، اس کی اصل حقیقت۔ لب لباب یہ ہم بھی کہتے ہیں، بھائی پوری بحث کا لب لباب یہ ہے، پوری بات کا لب لباب یہ ہے۔ تو انسان حیوان عاقل ہے، عقل اس کی لب ہے، اور یہ اولو الالباب وہ ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اسی کو قرآن کہیں کہتا ہے الذین یعقلون، وہ لوگ کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ آیات ذہن میں آ گئی ہوں گی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یعقلون، وہ لوگ لآیات لأولی الالباب، یہ سورہ آل عمران میں ہے، اور یہ آیت بڑی طویل آئی ہے سورہ بقرہ میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور بہت سے مظاہر جو ہیں، مظاہر قدرت، ان کا ذکر کر کے فرمایا لآیات لقوم یعقلون۔ تو اولو الالباب اور قوم یعقلون، اور انہی کو الذین یفقہون، وہ لوگ کہ جو تفقہ سے بہرور ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو سلیم العقل ہیں۔
ان دونوں کا جب امتزاج ہو تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ پہلی حقیقت انسان کے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ جو کچھ دنیا اور کائنات میرے سامنے پھیلی ہوئی ہے اس کے بہت سے مظاہر ہیں، اپیئرنس، لیکن اس اپیئرنس کے پردے میں ریئلٹی کچھ اور ہے۔ کوئی وحدت ہے، یہ کثرت نظر آ رہی ہے مظاہر میں، لیکن کوئی وحدت ہے، کوئی حقیقت واحدہ ہے جو اس کثرت میں مستور ہے، چھپی ہوئی۔ جیسے کہ اصغر گونڈوی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ردائے لالہ و گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ یہ تمام کائنات جو ہے یہ مظاہر ہیں، یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ کوئی اور ہستی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کوئی اور چھپا ہوا ہے۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ جو عقل، صحیح عقل سے جب سلیم الفطرت انسان کام لیتا ہے تو اس پر منکشف ہوتی ہے۔ اسی کے سلسلے میں کنفیوشس کا یہ قول نقل کر لیجئے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ there is nothing more certain, nothing more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain than what cannot be heard. ان آنکھوں سے دیکھی جانے والی حقیقتوں اور ان کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ یقینی چیزیں وہ ہیں اور حقیقی چیزیں وہ ہیں جو نہ ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں نہ ان کانوں سے سنی جا سکتی ہیں۔ حقیقت جو ہے وہ ہمارے حواس کی سرحدوں سے کہیں دور ہے، کہیں ماورا ہے۔ پھر یہ کہ جذبہ تشکر انسان کا، اب میری زندگی ہے، میری احتیاجات ہیں، میری ضرورتیں ہیں، یہ بہم پہنچ رہی ہیں، میرے والدین ہیں، میری ماں کی مامتا، میرے والد کی محبت، میرے بھائیوں اور بہنوں کی اخوت، ان کی محبت، پھر میری قوم جو میرے لیے ایک حفاظت کا حصار ہے، میرا قبیلہ ہے، پھر یہ تمام ارض و سما، یہ سورج اور چاند اور یہ ہوائیں اور پانی، میری ضرورت کی چیزیں ان سے بہم پہنچ رہی ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل رب کوئی اور ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا کارخانہ قدرت ہے۔ یہ عقل کی دوسری چھلانگ ہے۔ یقیناً ان چیزوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فصلیں پکتی ہیں سورج سے، ہوائیں چلتی ہیں تو بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہذا جو میری ضروریات فراہم ہو رہی ہیں وہ سلسلہ اسباب کا طویل ایک ہے، ایک کڑیوں پر مشتمل ایک سلسلہ ہے۔ لیکن یہ کہ مسبب الاسباب کوئی ایک، اس لیے کہ اس میں جو ہم آہنگی ہے، یہ کوئی بڑا ہی سینٹرلی کنٹرولڈ سسٹم ہے، یہ باہمی توافق اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جس طریقے سے تمام عناصر قدرت مل جل کر ان نتائج کو پیدا کر رہے ہیں، موافقت ہے ان کے مابین، تو کوئی ایک ہستی ہے جو ماورا ہے، ان سب سے بلند، ان سب کے پیچھے، وہ ہے اصل رب۔ اس کو پہچاننا یہ گویا کہ عقل انسانی کی پہلی یافت ہے۔ یہ ہے توحید۔ میں اس کے بعد تذکرہ کروں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک نہایت مکمل مثال جو قرآن نے دی ہے وہ حضرت لقمان کی ہے۔ صحیح ہے، جذبہ تشکر موجود ہے، تو اب منعم کی تلاش یہ عقل کا کام ہے۔ میرا منعم حقیقی ہے کون؟ میری ضروریات کا پورا کرنے والا حقیقت میں کون ہے؟ میری احتیاجات جو پوری ہو رہی ہیں وہ اگرچہ بڑا طویل سلسلہ ہے مادیات کا، لیکن یہ کہ ان سب کی پشت پر کوئی ہے، اور عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے، وہ ہے منعم حقیقی، وہ ہے اصل رب۔ اب دوسرا جذبہ نوٹ کیجئے، نیکی اور بدی۔ فطرت کی صحت کا ثبوت کہ نیکی اور بدی کا شعور اور امتیاز برقرار ہو۔ اگر یہ ہے تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا بدلہ، نیکی کا نتیجہ، بدی کا نتیجہ، گندم از گندم بے رویت جو سے جو۔ عقل یہ چاہتی ہے کہ نیکی کا بدلہ اچھا ہو، بدی کا برا ہو، نیکی پر اجر ملے، بدی پر سزا ملے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، دنیا میں تو اس کے برعکس ہے۔ ایک اصول آدمی اپنا طے کر لے، زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس اصول کو اگر آپ نہیں توڑیں گے تو ہر قدم پر مشکلیں ہوں گی، اور کوئی سکروپلز نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو تو آپ کے لیے ہر راستہ کھلا ہے، بائی ہک اور بائی کروک، ادھر سے ادھر سے جدھر سے چاہیے نکل جائیے۔ سیدھی انگلیوں نکل رہا ہے گھی تو نکال لیجئے، ورنہ ٹیڑھی انگلیاں کر لیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نیکی نیکی ہے اور وہ حقیقتاً نیکی ہے، واقعتاً کوئی ایک قدر ہے، وہ صرف ہمارا سراب نہیں ہے، ہمارا سوچنا ہی نہیں ہے، بلکہ واقعہ ہے۔ اور اگر بدی بدی ہے اور واقعتاً ہے اور حقیقتاً ہے،
اور عقل یہ چاہتی ہے کہ نیکی کا بدلہ بھلا، اجر ثواب، اور بدی کا بدلہ برا سزا عذاب، لیکن دنیا میں مشاہدہ اس کے برعکس ہو رہا ہے، یا یہ کہ کم سے کم وہ جو صحیح نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نہیں نکل رہا۔ یہ ہے وہ شے کہ جو اب اس صاحب عقل اور صاحب سلیم الفطرت انسان کو یہاں تک پہنچائے گا کہ یہ عالم ناقص ہے، حیات دنیاوی ناقص ہے، ایک اور عالم، ایک اور زندگی لازم ہے کہ ہو، جس میں مجازات کا قانون پورے طور پر بروئے کار آئے، بدلہ ملے، بھلائی کا بھلا بدلہ ملے اور برائی کی بری سزا ملے، اور بھرپور ملے۔ اس کے اپنے نواميس ہوں گے، اس کے اپنے قوانین ہوں گے، جن میں کہ بھلائی کا بدلہ بھی پورا پورا ظاہر ہو سکے اور برائی کی سزا بھی پوری پوری مل سکے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر جیسے لوگ، چنگیز خان جیسے لوگ، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہلاکت کا جو سبب بن گئے، انہیں کیا سزا دی جا سکتی تھی؟ وہ تو ہٹلر نے ایک اپنی انگلی کی ذرا سی حرکت سے ٹریگر دبایا ہے اور ختم ہو گیا، سزا کیا ملی اسے؟ اس کا تو اگر سکیلپل لے کر اور فورسپس لے کر ایک ایک ریشہ علیحدہ کیا جاتا اس کے وجود کا، تب بھی اس کے جرائم کی سزا تو اسے نہ مل سکتی۔ تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور سزا ملے۔ اور جیسے کہ میں اب تعرف الاشیاء بازدادہا کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خیر دنیا میں پھیلا اور پھیل رہا ہے اور تا قیامت پھیلے گا، اس کا بدلہ آپ کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کوئی عالم ایسا ہو جس کی اپنی ڈائمنشنز علیحدہ ہی ہو، جو غیر محدود ہو، ابدی ہو، وہیں وہ بدلہ جو ہے ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ دوسری حقیقت جو ہے، ایک دوسرا عالم، ایک دوسری زندگی، قانون مجازات، جس کے اندر پورا پورا بھرپور طور پر ظاہر ہو سکے، یہ دوسرا نتیجہ ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں سفر کر رہا ہے۔ تیسرا منطقی نتیجہ کہ اگر ایسا ہے، کوئی ہستی ہے، ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے، وہی ہے پالنہار، وہی پروردگار، وہی مسبب الاسباب، اور ایک عالم ہے، دوسرا زندگی ہے جس میں بدلہ مل کر رہے گا، تو پھر اب منطقی تقاضا یہ ہے کہ انسان اسی ہستی سے لو لگائے، اسی کا ہو کر جیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اسی کا ہو کر رہ جائے، اسی سے لو لگائے، اسی سے محبت کرے، اسی کا کہنا مانے، اسی کے حکم پر چلے۔ یہ ساری کیفیت جو ہے یہ اس کا منطقی تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے۔ یہ تین موٹے موٹے نتیجے اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے کہ سلیم الفطرت انسان، کوئی کتاب اس نے آسمانی نہ پڑھی ہو، کسی نبی کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو، یہ جو کچھ فطرت میں ودیت کیا ہوا ہے اس کے اللہ نے، اس کی روشنی میں عقل انسانی جب سفر کرے گی تو یہاں تک تو انسان خود پہنچ جائے گا۔ البتہ آگے اب اسے محسوس ہوگا، عقل ہی یہ بتائے گی کہ عملی اعتبار سے کیا کروں کیا نہ کروں، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعیت زندگی میں خاص طور پر، اعتدال کا راستہ، قدم قدم پر دو راہیں ہیں، تراہیں ہیں، چوراہے ہیں، ذرا سا غلط رخ مڑ جائے انسان تو وہ جو شعر ہے کہ رفتم کے خار از پاکشم محمل نہا شد از نظر، یک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شد، ایک غلط موڑ جو ہے کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ لہذا زندگی کے عملی راستوں میں سیدھا راستہ، معتدل راستہ، صراط السوی، صراط المستقیم، معتدل کہتے ہیں کہ جو سوی خط استوا ہے، کہ جو ہمارے اس کرۂ ارضی کو برابر دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس کے عین بیچوں بیچ گزر رہا ہے، معتدل، درمیانی، اور صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ یہ ہے وہ بات کہ جہاں آ کر انسان خود عقل انسانی جو ہے وہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ مجھے اس کے ضمن میں رہنمائی درکار ہے، کیا کروں کیا نہ کروں۔ بہت کچھ انسان کی اپنی جو اخلاقی حص ہے اسے بتا دے گی، لیکن بڑے بڑے باریک مسائل، بڑی بڑی الجھنیں، بڑے بڑے ڈائلیماز ہیں، عقدہ لا ینحل ہیں۔ عورت اور مرد میں کیا توازن ہو اختیار کا اور حقوق کا، اختیارات اور حقوق کا توازن ذرا بگڑ جائے گا، تمدن خراب ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فرد اور اجتماعیت میں حقوق اور فرائض کا کیا توازن ہو، اگر فرد کی طرف جھک جائے گا، انارکی تک جا سکتی ہے بات۔
اور اگر اجتماعیت کو زیادہ حقوق دے دیے جائیں تو ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی، ایک جبر بحث کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ نقطہ عدل کہاں ہے؟ سرمایہ اور محنت، نقطہ عدل کہاں ہو؟ سرمایہ کا طرف ذرا پلڑا جھک جائے تو مزدور پر ظلم ہوتا ہے، اور اگر مزدور کو زیادہ حقوق دے دیے جائیں تو سرمایہ شاہی ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس لیے کہ پھر اس کے لیے انسینٹیو باقی نہیں رہتا۔ یہ ساری وہ پیچیدگیاں ہیں کہ جو تمدن کے بڑی ہی سمجھیے کہ الجھے ہوئے مسائل ہیں۔ اس میں عملی گزرگاہیں، یہ لفظ آ رہا زبان پر، زندگی کی عملی گزرگاہوں میں صراط مستقیم اور صراط السوی، یہ ہے احتیاج انسان کی۔ اور یہاں گویا کہ سورہ فاتحہ نے یہ کیفیت برقرار رکھی ہے کہ اس کا نصف اول ترجمانی کر رہا ہے فطرت صحیحہ اور عقل سلیم کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں لفظ قل نہیں آیا۔ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ معوذتین سے اگر اس کا تقابل کریں گے وہاں قل آیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ بھی ایک دعا ہے، یہ تو ہم کل سمجھ چکے اچھی طرح سے، بلکہ اصل دعا یہی ہے، جامع ترین دعا یہی ہے، نماز کا جزو لازم یہی ہے، اصل نماز یہی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل الحمدللہ رب العالمین، قل الحمدللہ رب العالمین، اگرچہ یہ اسلوب بھی موجود ہے۔ سورہ کہف شروع ہوئی ہے الحمدللہ الذی، اور ویسے سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی ہے قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہاں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، گویا کہ ایک سلیم الفطرت صحیح العقل انسان کہے گا، خود کہے گا، یہ اس کی اپنی باطنی کیفیت ہے، یہ اس کے اپنے خیالات ہیں، چاہے وہ ان کو الفاظ کا جامع پہنانے پر قادر نہ ہو۔ آپ بسا اوقات محسوس کرتے ہیں کہ میں کچھ اظہار معافی ضمیر نہیں کر پا رہا، میں اپنے آپ کو صحیح طور پہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا، یہ آپ کا احساس ہوتا ہے۔ یہی آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہو گئی، جو شجر ممنوع تھا اس کا پھل کھا لیا، تو قلب میں وہ کیفیت تو پیدا ہو گئی استغفار اور توبہ کے لیے، وہ جو کیفیت مطلوب ہے پیدا ہو گئی، لیکن الفاظ یہ اللہ نے عطا کیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس لیے کہ اس کیفیت کو، وہ جو علامہ اقبال نے کہا، جس پر کہ داغ دہلوی نے بہت بڑی شاباش دی تھی علامہ کو، ان کی بالکل نو عمری کا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، پیشانی جو ہے اس پشیمانی سے پیشانی جو ہے ارقالود ہو جاتی ہے، کچھ قطرے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ پشیمانی اپنے بندے کی اتنی پسند ہے، اتنی محبوب ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن الفاظ کہاں سے لاؤں کہ جن میں پروردگار میں تیرے سامنے استغفار کر سکوں، اپنی خطا کا اقرار کر سکوں، اپنی غلطی کو تسلیم کروں، تجھ سے عفو و درگزر کی درخواست کروں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ وہی معاملہ یہ ہے، ایک صحیح الفطرت سلیم العقل انسان کی یہ کیفیات ہیں، ذہنی قلبی اس کے احساسات ہیں، یہاں تک وہ پہنچ گیا ہے، یہ اس کی رسائی میں ہے، اس کی تو تعبیر کر دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ یہ پوری آدھی جو ہے وہ ترازو مکمل ہو گئی۔ تمام حمد کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا یا تمام جہان والوں کا پروردگار، مالک، پالنہار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے، مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی بندگی، تیری ہی پوجا، تیری ہی پرستش کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ ہے جہاں تک کہ انسان کی رسائی ہے، وہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا مالک انسان یہاں تک پہنچ گیا۔ البتہ آگے عملی ہدایت کا وہ انسان محتاج ہے، کیا کروں کیا نہ کروں۔ مجھے مصرع یاد آ رہا ہے اگرچہ اس کی کیفیت کچھ اور ہے، کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے، کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں، اس لیے کہ یہ دو راہ آ گیا ہے، تراہا آ گیا ہے، میری عقل فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔
ذرا سی کجی ہو گئی، ذرا سا ٹیڑھ ہو گیا، زاویہ جو ہے آپ کو معلوم ہے شروع میں تو دونوں خطوط ملے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا سا زاویہ ہے، لیکن آگے بڑھتے چلے جائیے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد۔ یہاں ہے کہ جو ضرورت ہے ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گویا کہ اب اسی ترازو کے حوالے سے پھر بات سمجھ لیجئے، سورہ فاتحہ کو نصفین میں تقسیم کرنے کی حکمت اور حکمت قرآنی کا نقطہ آغاز کیا ہے کہ نصف اول میں اس ہدایت نظری کا ذکر ہے جو فطرت انسانی میں ودیعت شدہ موجود ہے اور جو عقل سلیم کی رہنمائی میں ظاہر ہو جاتی ہے، اور نصف ثانی میں اس ہدایت عملی کا ذکر ہے جس کا انسان محتاج ہے۔ اور چونکہ نصف اول میں وہ فطرت انسانی کی ترجمانی ہو رہی ہے، لہذا لفظ قل کے بغیر گویا کہ انسان از خود یہ کہہ رہا ہے، جبکہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی درخواست کی شکل میں بات آئی ہے۔ اب بس دو باتیں اور نوٹ کر لیجئے، پھر ہم لفظی تشریح کی طرف چلیں گے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اصل مخاطب تو یہ ہے انسان، اسی لیے سورہ بقرہ جب شروع ہوگی تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان متقیوں کے لیے جو یہاں تک تو پہنچ گئے، آگے کے لیے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ انہیں عملی ہدایت دی جائے، یہ ہے اصل مخاطب۔ طبعاً وہ لوگ بھی مخاطب ہیں کہ جن کے عقل پر کچھ پردے تو پڑ گئے، شہوات کے، خواہشات کے، یا غفلت، محض غفلت، غور کیا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں اس کی وجہ سے۔ لیکن اگر یہ پردے زیادہ دبیز نہیں ہیں، حجابات زیادہ بھاری نہیں ہیں، زیادہ کثیف نہیں ہیں، تو قرآن مجید کی آیات ان حجابات کو اٹھاتی بھی ہیں۔ وقت لگ جائے گا۔ ابو بکر صدیق یہ تو مثال ہے جیسے کہ قرآن مجید میں حضرت لقمان کی مثال آئی، وہ نہ خود نبی تھے نہ کسی کی نبی کی امت میں سے تھے، اپنے غور و فکر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ کر شکر اللہ کا۔ حکمت کا نتیجہ نمبر 1 فطرت صحیحہ اور عقل انسانی کے امتزاج سے جو پہلا نتیجہ برآمد ہوا، اللہ کا شکر، اور اسی کا نتیجہ شرک مت کرو، یہ حکمت کا نتیجہ، یہ لقمان ہے۔ اسی طریقے سے سمجھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے۔ ورقہ ابن نوفل کو سامنے لائیے، ظاہر بات ہے کہ نہ وہ کسی کتاب کو جانتے تھے، لیکن فطرت جو ہے وہ برقرار تھی اپنی صحت پر، ابا کر رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے اس ماحول میں، یہ انسان کیا کر رہے ہیں، غلط ہے، عقل صحیح فطرت صحیح۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کہاں پہنچے، شام، تلاش حقیقت میں، عبرانی سیکھی ہے، عیسائیت اختیار کی ہے، تورات پڑھی ہے۔ مکے کے رہنے والا شخص جہاں عربی کے پڑھنے لکھنے والے بھی گنتی کے لوگ تھے، وہ عبرانی کے عالم بن کر آئے ہیں، اور اس درجے کے عالم کہ کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، یہ صلاحیت تھی کہ تورات عبرانی میں خود لکھتے تھے۔ اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے فوراً تصدیق کی، یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ حضور بڑے حیران ہوئے، اب آپ اخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے قدموں تلے اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جس شخص کے پاس بھی یہ پیغام آیا اور وہ اس کا پیغام بن کر کھڑا ہوا، اس کی قوم نے اس کے ساتھ لازماً دشمنی کی۔ اسی کی مثال ہے حضرت سلمان فارسی، فارس میں پیدا ہو رہے ہیں، باپ جو ہے آتش کدے کا بڑا پجاری ہے، پروہت ہے، لیکن وہی فطرت سلیم، عقل سلیم وہ لے کر جا رہی ہے شام۔ ورقہ ابن نوفل مکے سے شام پہنچ گئے، یہ فارس سے شام پہنچ گئے، چونکہ دین حق اس وقت وہی تھا، حضرت مسیح علیہ السلام ہی اس وقت تک آخری رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، انہوں نے بھی ہدایت کو حاصل کیا، خود طالب بن کر پہنچے۔ تو یہ مثالیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی۔ ابو بکر صدیق ایسے، جیسے ہی دعوت پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تائید کی ہے، ایک لحظے کا توقف نہیں، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا، یہ تو میری اپنی بات ہے، اس لیے کہ از خود وہ شرک سے تو کبھی ملوث ہوئی نہیں، عقل سلیم ہے،
کیسے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں؟ فطرت صحیحہ ہے، کیسے برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں؟ ان کی اخلاقی حس بیدار تھی، چاق و چوبند تھی، اور اس کا ان کے کردار کے اندر ظہور تھا۔ تو یہ ہے اصل میں اصل مخاطب قرآن کے، یہ ہے نوع انسانی کا اصل سرمایہ، یہ گل سرسبد ہیں نسل انسانی کے، ان کو ہدایت عملی دینے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ البتہ طبعا جن کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوئے، لیکن پردے زیادہ دبیز نہ ہو، تعصب نہ ہو، شعوری طور پر فیصلہ نہ کر لیا ہو کسی نے کہ ایک بات نہیں مان کر دینی، حسد اور تکبر کی بیماریاں نہ ہو، محض غفلت ہو، تو ذرا وقت لگے گا، پردے اٹھ جائیں گے۔ ان کے لیے قرآن مجید ذکرہ، تذکرہ، یہ آیات قرآنیہ حقائق کو اجاگر کرتی ہیں، بار بار یاد دہانی کراتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں میں یہاں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اصل مخاطب وہ، طبعاً یہ بھی مخاطب ہے۔ تیسرا حصہ اب نوع انسانی کا وہ ہے کہ جن کے تعصبات گہرے ہیں، جن پر خواہشات اور شہوات کے پردے اتنے شدید پڑے ہوئے ہیں ان کے عقلوں پر، اور فطرت پرورٹڈ ہے، نیکی اور بدی کی حس ختم ہو چکی ہے، امتیاز ہی نہیں حق و باطل کے مابین، خیر اور شر کا امتیاز برقرار نہیں رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید ان کے حق میں صرف اتمام حجت بن کر آتا ہے۔ قرآن مجید سے انہیں گمراہی ہی ملتی ہے، ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید ان کے لیے آتا ہے صرف ان کی معذرت کو ختم کرنے کے لیے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، اتمام حجت، صرف اتمام حجت بن کر آتا ہے، اور ان کے لیے گویا کہ اسی اتمام حجت کا پھر یہ بھی ایک شکل بنتی ہے کہ پھر وہ عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا جیسے فرمایا وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، تبیین کر کے حجت قائم کر دے، اور وہ اس کے بعد نہیں مان رہے تو گویا کہ یہ بات ظاہر ہو جائے، مبرہن ہو جائے کہ یہ عذاب الہی کے مستحق ہیں۔ وہ عذاب اس دنیا میں بھی آ گیا، اور آخرت کے عذاب کا بھی یہ ایندھن بنیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے ان کے حق میں قرآن مجید ہدایت نہیں بنتا۔ نوٹ کیجئے، بظاہر یہ جملہ میرا آپ کو شاید اچھا نہ لگے، لیکن قرآن مجید خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، سورہ مدثر پہلی آیت جو ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، سورہ مدثر آیت نمبر 31۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ آج ہی فجر میں میں نے جو تلاوت کی ہمارے حافظ صاحب نے، یہ آیت مبارکہ بھی آئی وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِجْسٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، جن کے دلوں میں گندگی ہے، یہ قرآن مجید کی آیات ان کی گندگی میں اور گندگی کا اضافہ کرتی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا اپنا دو ٹوک فیصلہ۔ تو معلوم یہ ہوا، میں سم اپ کر رہا ہوں اپنی اس گفتگو کو، حکمت قرآنی کا نقطۂ آغاز، یا یوں کہیے کہ قرآن مجید کے اساس القرآن، سورہ فاتحہ کے اساس القرآن، ام القرآن ہونے کی اصل توجیہ کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے نصف اول میں تعین کیا جا رہا ہے کہ انسان بحیثیت انسان، فطرت صحیحہ، عقل سلیم کی رہنمائی میں ان بنیادی حقائق تک تو پہنچ جاتا ہے جو سورہ فاتحہ کے نصف اول میں سامنے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ایاک نعبد بھی اس میں شامل ہے نصف اول میں۔ یہ تو منطقی نتیجہ ہے، اس ہستی ہی کے لیے پھر عبادت ہونی چاہیے، اسی کا ہو کر رہنا چاہیے، اسی کی رضا کا طالب بننا چاہیے، اسی کے لیے جینا اور مرنا چاہیے، اسی سے لو لگانی چاہیے، اسی کا حکم ماننا چاہیے، یہ منطقی نتیجہ ہے۔ اور نصف ثانی میں معین ہو رہا ہے کہ انسان کی احتیاج ہے صراط مستقیم۔ اب صراط کہتے ہیں راستے کو، چلنا، زندگی کی عملی جو گزرگاہیں ہیں ان میں دو راہوں پر، تراہوں پر، چوراہوں پر کہیں غلط رخ نہ انسان مڑ جائے، بلکہ سیدھے راستے پر چلے، فلاح سے ہمکنار ہو سکے، اس کے لیے اسے قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور بالخصوص اجتماعی زندگی میں۔
انفرادی زندگی میں اس کی اخلاقی حس بھی اگر وہ بیدار ہے بہت حد تک رہنمائی کر دے گی، لیکن اجتماعیات کی پیچیدگیاں، اس کی الجھنیں ایسی ہیں کہ ان عقدوں کو حل کرنا عقل انسانی کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے۔ یہاں اس کی احتیاج ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہے در حقیقت وہ مقام کہ جہاں اصل قرآن مجید کا خطاب ہے۔ طبعاً وہ لوگ جن کی فطرت جو ہے کچھ بیمار ہے، کچھ مریض ہے، لیکن یہ کہ یہ بس ایک حد تک معاملہ ہے، یا عقل پر کچھ ہلکے پردے پڑے ہیں، ان کو قرآن آ کر پردوں کو اٹھاتا ہے، ان کے دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ان هذه القلوب لتصدع، یہ دل جو ہیں ان پر زنگ آ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ تو سوال کیا گیا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر اس کا جلا کیا ہے، سیکل کیا ہے، پالش کیا ہے؟ ہمارے تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، پھر دمک اٹھتی ہے، چمک اٹھتی ہے۔ تو قرآن اگر دلوں کو اگر زنگ لگ جاتا ہے، آپ فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی سیکل، کوئی پالش؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور قرآن کی تلاوت، یہ زنگ کو دور کرنے والی بات ہے۔ بڑے پیارے شعر ہیں فارسی کے، علم چبود آن کے رہ بن مایدت۔ علم کیا ہے؟ چہ بود جو ہے، علم چہ بود، لیکن یہ شعری ضرورت کے تحت چبود پڑھا جائے گا۔ علم چبود آن کے رہ بن مایدت۔ علم کیا ہے؟ وہ جو راستہ دکھائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ زنگ گمراہی ز دل بزدائدت، دل سے گمراہی کے زنگ کو، غفلت کا زنگ ہو، خواہشات کا اوپر پردہ پڑ گیا ہو، اس کو ہٹائے۔ از دل بزدائدت علم نبود جزب علم عاشقی۔ یہ جب زنگ گمراہی، غفلت، یہ زنگ اتر جائے گا تو روح انسانی کے اندر جو محبت خداوندی کی حدت ہے اور شدت ہے وہ ظاہر ہوگی، اللہ کے ساتھ محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ علم نبود جزب علم عاشقی، یہ عشق خداوندی۔ ما بقا تلبیس ابلیس شقی، باقی یہ منطق اور یہ اور وہ اور فلسفے، یہ سب تلبیس ابلیس شقی۔ یہ اصل علم ہے جس کے لیے کہ انسان درخواست کرتا ہے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔